بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم آفیشیل۔ اس وقت پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے لوگ تیاریاں کر رہے ہیں اسلام آباد آنے کے لیے، احتجاج کے لیے۔ بہت سارے لوگ اپنے گھروں سے روانہ بھی ہو چکے، قافلے پہنچ رہے ہیں، لیکن حکومت انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک آرڈر لیا عامر فاروق صاحب سے کہ جی دفعہ 144 ہے اور اسلام آباد میں جلسہ جلوس نہیں ہو سکتا، یہ آرڈر قطعی طور پہ غیر قانونی ہے، یہ وائڈ آرڈر ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس اس طرح کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ اس طرح کا آرڈر کر سکے کہ کہیں پر دفعہ 144 لگا لے اور کہے کہ یہاں پر جلسہ ہو سکتا ہے، یہاں پر جلسہ نہیں ہو سکتا۔ بطور چیف جسٹس وہ صرف جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا احاطہ ہے اس کے اندر کوئی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ جو آرڈر کیا کیونکہ حکومت کے ساتھ ہیں، ایک پیج پہ ہیں، تو ایک غیر قانونی آرڈر کیا انہوں نے، اور اس کو بنیاد بنا کے حکومت ڈرا رہی ہے کہ گرفتار کر لیا جائے گا، سزا ہو جائے گی، یہ قانونی عدالتی فیصلے کے خلاف یہ احتجاج ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کے ساتھ میں چودھری اعتزاز حسن سے ہم بات کریں گے اور ان سے اس بات کا پوچھیں گے۔ میری اس سے پہلے جب ان سے فون پر بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ یہ کوئی اس آرڈر کی حیثیت نہیں ہے اور یہ غیر قانونی ہے، آرڈر وائڈ آرڈر ہے، کوئی اختیار ہی نہیں ہے چیف جسٹس کے پاس اسلام آباد کے یا لاہور کے چیف جسٹس کے پاس کہ وہ دفعہ 144 لگا دیں۔ ہاں، اگر حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس کے خلاف اگر ریٹ ہو تو اس کے بارے میں عدالت فیصلہ دے سکتی ہے کہ یہ جو دفعہ 144 ہے یہ قانونی ہے، غیر قانونی ہے، ٹھیک ہے، غلط ہے، لیکن خود سے کچھ نہیں وہ لگا سکتی۔ تو چلتے ہیں، بات کرتے ہیں چودھری اعتزاز صاحب سے۔ بہت بہت شکریہ چودھری اعتزاز حسن صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پر۔ سر، یہ ابھی عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی 144 لگا دیا گیا ہے، کورٹس نے کر دیا ہے، تو کیا عدالتوں کے پاس ایسا اختیار ہے کہ وہ دفعہ 144 کا نفاذ کر سکیں؟ وہ دراصل جو عامر فاروق صاحب چیف جسٹس صاحب کا آرڈر دیکھا ہے میں نے، وہ اس میں انہوں نے اس طرح تو نہیں کہا کہ دفعہ 144 لگا رہا ہوں میں۔ اس میں دفعہ 144 میں تو یہ اختیار ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو ہے ہر ضلع کا، یا پروونشل گورنمنٹ اگر زیادہ اضلاع میں کرنا ہو تو۔ یہ تو خالصتاً ایگزیکٹو یا انتظامیہ کا کام ہے۔ عدالت کا تو اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ عدالت کے پاس کوئی اختیار نہیں ایسا آرڈر پاس کرنے کے کہ اسلام آباد میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، یا اس علاقے میں کوئی جا نہیں سکتا، یا پنجاب کا چیف جسٹس کہہ دے کہ سارے پنجاب میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا شخص۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اگر جنس شارٹ ہو رہی ہو گندم کی تو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ گندم کو باہر لے جانا غلط ہے۔ یا یہ انتظامی آرڈر ہے، یہ اختیار ہے ہی نہیں ہے ہائی کورٹ یا کسی عدالت کو۔ ہاں، یہ اختیار ضرور ہے کہ اگر وہ انتظامیہ لگا دیتی ہے سیکشن 144 اور اس کو چیلنج کیا جاتا ہے تو پھر وہ چیلنج ہائی کورٹ سن سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ ہائی کورٹ خود ہی کہہ دے کہ جی کوئی اسلام آباد میں داخل نہیں ہوگا، کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ اس پہ بالکل سختی سے ایکشن لے، اور جو گورنمنٹ ہے وہ اس پہ انحصار کرے، وہ آرڈر ہی اس لیے پاس ہوا لگتا ہے کہ حکومت کو اور مل جائے، کچھ تقویت مل جائے حکومت کے موقف کو۔ لیکن اس موقف پہ کل اس نے رات کو اپنے نقوی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم ہائی کورٹ کے آرڈر پہ سختی سے عمل کریں گے اور کوئی گنجائش نہیں چھوڑیں گے کہ ہائی کورٹ کا آرڈر اس کو کوئی ڈس اوبے کرے۔ یہ تو بات انہوں نے کی ہے کہ ہائی کورٹ کا آرڈر، یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہو ہی نہیں سکتا، یہ وائڈ آرڈر ہے، یہ فسخ ہے، یہ اختیار ہی جو نہیں ہے جس عدالت کو یا جس شخص کو یا جس ادارے کو، وہ کس طرح یہ کر سکتا ہے۔ اگر تو یہ ہائی کورٹ کے آرڈر پہ عمل درآمد کرنے کے جا رہے ہیں تو یہ تو سارا ہی ایکشن ان کا انلیگل ہوگا۔ یہ میں آپ کو قانونی بات بتا رہا ہوں، کوئی پارٹی وارٹی کا اس سے معاملہ نہیں ہے، پر یہ حکومت جو ہے اور نقوی صاحب جو ہے اور ان کے جو آئی جی صاحب ہے، وہ سب سے ہی مطلب ہے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں۔
جو کہتے ہیں ہم ڈنڈے مار دیں گے، وہ ڈرانا وہ چاہتے ہیں جس طرح کارڈر پولیٹیکل کارڈر کو جس طرح جو ڈرانا چاہتے ہیں نا اصل میں شہباز شریف کا وزیر اعظم صاحب، اور ان کی زبان سے وہ نہیں نکلتی بات، وہ خوفزدہ بھی بہت ہیں، اور وہ میں تو کہتا ہوں یہ گورنمنٹ جتنی ڈری بھی ہے عمران خان سے اس کو مفت میں بنا رہی ہے. وہ شاید اگر یہ اس کو نہ گراتے وہ جو نو کانفیڈنس موشن تھا تحریک عدم اعتماد میں نہ گراتے اس کو، وہ بھی جو بڑی انلیگل طریقے سے کیا، تو یہ شاید ہو سکتا ہے عمران خان کو میجورٹی نہ ملتی اور وہ اپوزیشن میں ہی بیٹھا ہوتا، وہ دعوت دار ہی نہ ہوتا، ان کو فارم 45 ڈسٹرائی نہ کرنا پڑتے. جو ایک اور جرم کیا ہوا انہوں نے اور چیف الیکشن کمشنر نے کہ فارم 45 بھی ساری ان پہ رد و بدل کر کے کاٹے واٹے ڈال کے، جس طرح نواز شریف کی فارم 45 خود انہوں نے لگائی تھی اپنی ویب سائٹ پہ. اس سے ظاہر تھا کہ یاسمین راشد کو 1,20,000 ووٹ ملے تھے اور نواز شریف کو کوئی 15,000 اور کل 15,000. نواز شریف کو پھر بھی انہوں نے 8 کے 3 کے 8 بنا کے 14 کے 714 بنا کے انہوں نے وہ کر دیا تھا ان کو، اس کو نواز شریف کے بالکل الٹا رزلٹ کر دیا، الٹا پلٹا. تو یہ اب وہ جرم بھی چھپانا انہوں نے بڑے جرائم چھپانے ہیں. اب اس وجہ سے یہ اب اگر ہائی کورٹ کا ہے اور یہ عامر فاروق صاحب کا تو پہلے بھی ریکارڈ ایسا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے ایک جماعت کو کے خلاف انہوں نے کافی تعصب دکھایا ہے، اور میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، اور جب ان کے فیصلے وہ آتے تھے. پر اب تو یہ حد ہی ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اسلام آباد کی یا چیف سیکرٹری اسلام آباد لگا دیا ہے اور اس قسم کے آرڈر پاس کر رہے ہیں. یہ آرڈر وائڈ آرڈر ہے اور بالکل سخت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا، میں ایک اور سوال چوہدری صاحب آپ سے یہ عرض کروں گا کہ امید تھی کہ جیسے سپریم کورٹ میں رجیم چینج ہوئی تو جو ایک باعث ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن عدالتوں کو ان کا جو استعمال ہے سیاسی مقاصد کے لیے، جلسے جلوسوں کو روکنے کے لیے، یہ عدلیہ کی جو اپنی ایک حیثیت ہے اس کو مضبوط بنانے کی بجائے مختلف سوالات نہیں اٹھا رہا. یہ نہیں، رجیم چینج جو ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اس کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بہت ہی کمیٹڈ لگتے ہیں، اور وہ اسلام آباد کے 6 ججوں نے جو خط لکھا ہے، جو ان کو بھی لکھا تھا، اور انہوں نے کچھ نہیں کیا اس کا، اور ان کو تو اپنے ججز کا پہرا دینا چاہیے، ان کو تو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اور ان کو اگر کوئی محکمہ کوئی ادارہ دھمکیاں دیتا ہے اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بلیک میل کرنے کی سرکمسٹانسز بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ تو ان کے خلاف تو ان کو بڑا اسٹرانگ پوزیشن لینی چاہیے تھی. اور آپ بالکل ہی اس میں سے آپ نے کچھ کیا ہی نہیں. 6 جج آپ کے ہائی کورٹ کے جج وہ کہہ رہے ہو، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 6، آپ کی کل تعداد 8 ججز کی ہے. اور 7ویں اور حسن اورنگزیب تھے، اور وہ بھی ان 6 کی ہم نوا ہے، اور 7 آپ کے ساتھ ایک طرف ایک دوسری طرف. تو یہ تو بڑا ہی اور آپ کچھ نہ کریں تو آپ کی سے تو توقع نہیں رکھ سکتی تھی کوئی بھی جماعت کے فیئر اور انصاف دیں گے. تو اس میں رجیم چینج نہیں ہوا، حالانکہ ہائی کورٹ کے 7 ججز 8 میں سے 7 ججز آپ کے خلاف رائے رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ چودھری اعتزاز صاحب، بڑی آپ نے ویلیویبل جو ہے وہ گفتگو کی ہے، اور آپ کا جو پوائنٹ ہے بہت ویلڈ ہے کہ جو انتظامی معاملہ ہے دفعہ 144 کو لگانے کا، جلسے جلوس کو روکنے کا، اور اس میں بالکل بھی
یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالت جو ہے وہ اس طرح کی کرے، آرڈر پاس کرے. جو احاطہ ہے کورٹس کا، وہاں پر تو جو چیف جسٹس ہیں وہ کوئی بھی آرڈر کر سکتے ہیں، لیکن اس سے باہر جو ہے یہ انتظامی معاملہ ہے، یہ حکومت کا معاملہ ہے. اور یہ جو آرڈر ہے، چودھری اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ وائڈ آرڈر ہے، اور یہ بیسیکلی یہ ایک چیز یہ بھی بتاتا ہے ہمیں کہ کس طریقے سے عدلیہ کے اندر کچھ ججز جو ہیں وہ اس حکومت کو کس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہی وہ ٹینڈنسی تھی جس کی وجہ سے عمران خان سے بلہ چھینا گیا، انتخابی نشان، ان کے امیدواروں کو مارا پیٹا گیا، پکڑا گیا، پریس کانفرنسز کروائی گئی. ان کے آج بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جو سپورٹرز ہیں وہ جیل میں ہیں.